جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صدق اللہ العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور اقدس سید عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نوربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر اور پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحن اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وآلہ ابدا الدہور مکرما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت مجددی اعظم دین و ملت، سراپا عشق و محبت، مخزن علم و حکمت، معدن خیر و برکت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرکار و قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرکار و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایک بار بولنے کا خیر بولنے اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیسرے پارے کی ایک سورت کی ابتدائی حصے کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو اور اپنے سب کی حالتوں پر تھوڑا سا تبصرہ کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے اس زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب یہاں عصر سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہاں عصر سے نماز عصر مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی قسم کو یاد فرمایا ہے، قسم ہے نماز عصر۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہاں عصر سے وقت عصر مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وقت عصر کی قسم کو یاد فرمایا ہے، قسم ہے وقت عصر کی۔ مفسرین کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تفسیریں بیان فرمائی، لیکن جب ایک عاشق رسول اور علم و فن کا تاجدار جب اس آیت سورت کے ترجمے پر پہنچتا ہے تو وہ برجستہ ترجمہ کرتا ہے، قسم ہے محبوب کے زمانے کی۔ فرماتے ہیں یہاں نہ تو مطلق زمانہ مراد ہے، نہ عصر سے وقت عصر مراد ہے، نہ ہی عصر سے نماز عصر مراد ہے، بلکہ عصر سے یہاں محبوب کا زمانہ مراد ہے۔ یعنی اللہ یہ فرماتا ہے محبوب قسم ہے آپ کے زمانے کی، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ اب جب قرآن نے فرما دیا کہ انسان ضرور گھاٹے میں ہے تو اس میں تو کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا۔ جتنے انسان ہیں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی بھی صورت کے رہنے والے ہوں، زمین کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں، جب قرآن نے فرما دیا ضرور گھاٹے میں ہے، لام ضروریہ لا کر، تو جتنے نوع انسانی کے افراد ہیں سب کے سب گھاٹے میں۔ اب سوال کیا جائے اے قرآن، کیا انسان کا کوئی طبقہ ہے فائدے میں؟ انسان کی کوئی جماعت ہے فائدے میں؟ انسان کا کوئی گروہ ہے فائدے میں کہ سب کے سب گھاٹے میں ہے؟ تو اسی مقام پر آگے اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب کے سب تو ضرور گھاٹے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ گھاٹے میں نہیں بلکہ فائدے ہی فائدے میں ہے۔ اور مطلق فائدہ بتایا، ایسا نہیں کہ صرف دنیا میں فائدے میں ہے یا آخرت میں فائدے میں ہے یا قبر میں فائدے میں ہے، مطلق بتایا۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، وہ دنیا میں بھی فائدے میں رہیں گے، قبر میں بھی فائدے میں رہیں گے، میدان محشر میں بھی فائدے میں رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح جس کے پاس ہے وہ انسان فائدے ہی فائدے میں ہے، اور اگر اس دولت سے انسان محروم ہے تو گھاٹے میں ہے۔ سارے انسان گھاٹے میں ہے، اور انسانوں میں سے ان کو چن لو جو ایمان اور عمل صالح کر رہے ہیں، بس ان کو لے کر کے اور سب کے سب گھاٹے میں۔ اور گھاٹا ایسا نہیں، خسارہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب قرآن نے گھاٹے میں فرما دیا، قرآن نے خسارے میں ہونا فرما دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، نیک عمل نہیں کیے، وہ لوگ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، قبر میں بھی خسارے میں رہیں گے، اور میدان محشر میں بھی خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے۔ کتنا آسان فارمولہ قرآن نے ہمیں دے دیا، ایمان لے آؤ نیک عمل کر لو، ایمان لے آؤ نیک عمل کر لو، فائدے ہی فائدے ہو۔ لیکن آج اسی سے انسان دور ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے تو وہ عمل صالح سے دور ہے، نیک اعمال سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ظلم و ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے جاتے، اور ہم آہو فغاں کرتے ہیں، چیخیں بلند کرتے ہیں،
ہماری چیخیں، ہمارے ظلم و ستم کی آواز جا کر کے اور فضاؤں میں گم ہو جاتی ہے، کوئی ہماری آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جو کچھ بھی لے کر کے رب کی بارگاہ سے آئے، ان تمام چیزوں کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدا ہے تو خدا ہے مان لو۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا انبیاء کرام رسولان اعظام آئے، تبلیغ کیا، گئے، مان لو کہ ہاں انبیاء کرام آئے، تبلیغ کیے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتوں کا وجود ہے تو مان لو فرشتوں کا وجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت دوزخ ہے تو تسلیم کرو کہ جنت دوزخ موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماضی میں ایسا ہو چکا اور مستقبل میں ایسا ہوگا، مان لو کہ ہاں ماضی میں ایسا ہوا اور مستقبل میں ایسا ہوگا۔ انہی تمام چیزوں کے ماننے کا نام ایمان۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان محبت رسول، عشق رسول کا نام ہے۔ اسی لیے میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پیش کیا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، سر سے لے کر پیر تک مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اللہ کی شان ہے۔ اور انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ ان کی طرح کوئی انسان دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات میں نہیں ہے، نہ کبھی ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہی نے، قرآن تو ایمان بتاتا ہی نے، لیکن ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ قرآن تو اللہ کے حبیب کو ایمان فرما رہا ہے کہ ایمان حضور کی ذات ہے، حضور سے محبت کرو ایمان پا جاؤ گے، حضور کے عشق کو اپنے سینے میں بسا دو، ایمان کے اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے۔ لیکن ایمان کے دل کی آواز ہے کہ ایمان یہ کہتا ہے حضور کی ذات ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہماری شان ہے، ہماری آل و بال ہے۔ تو حضور کی ذات کو مان لینا یہی ایمان ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے، لیکن جب بات ماننے کی آتی تو اس میں آگے پیچھے ہوتی۔ جیسے میں غیر کی ایک بات لے لیجیے، اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا۔ یہی عقیدہ الحمدللہ قرآن نے ہمیں دیا، یہی عقیدہ ہم کو حدیث نے دیا، یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، یہی عقیدہ تابعین کا تھا، یہی عقیدہ تبع تابعین کا تھا، یہی عقیدہ علم مجتہدین کا تھا، یہی عقیدہ محدثین کا تھا، یہی عقیدہ تمام امت مسلمہ کا تھا۔ بلکہ اللہ کے رسول نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے بس ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ جو جنتی ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ جس راستے پر میں ہوں، میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں، اسی راستے پر چلنے والا فرقہ جنتی ہوگا۔ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ ذرا غور کریں آپ، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بچ جائے گی۔ یعنی ایک ماضی کی خبر دے رہا ہے، ایک جملہ مستقبل کی خبر دے رہا ہے، اور حال یہ بتا رہا ہے کہ ابھی میری امت 73 فرقوں میں بٹی نہیں ہے،
پتا چلا اللہ کے رسول اللہ کی عطا سے ماضی کی بھی خبر رکھتے ہیں، حال کی بھی خبر رکھتے ہیں، مستقبل کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ یہی تو علم غیب ہے۔ ماضی میں کیا ہوا کچھ نہیں معلوم، مگر اللہ جسے چاہے علم عطا فرما دے۔ اور جب ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو ان کو علم وافر نہ عطا فرمائے گا تو کس کو عطا فرمائے گا؟ پتا چلا علم غیب، یہی علم غیب ہے، سرکار نے بتایا۔ اور تمام صحابہ موجود تھے، کسی نے نہیں کہا حضور آپ تو بنی اسرائیل کے دور میں نہیں تھے، آپ کو کیا خبر؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ پتا چلا تمام صحابہ کا عقیدہ کہ حضور کو ماضی کا بھی علم ہے اور حضور کو مستقبل کا بھی علم ہے، اور حضور خود فرما رہے ہیں۔ پتا چلا حضور عقیدہ دے رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں علم غیب عطا فرمایا۔ حضور زبان حضور کی ہوتی ہے اور فرمان خدا کا ہوا کرتا ہے۔ پتا چلا اللہ کا یہی فرمان، حضور کا یہی فرمان، صحابہ کا یہی عقیدہ، اور اسی پر آج اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی راستے پر چلنے والا فرقہ جنتی ہوگا، جنت میں جائے گا۔ تو علم غیب کا عقیدہ قرآن نے دیا، علم غیب کا عقیدہ حدیث نے دیا، علم غیب کا عقیدہ صحابہ کا، علم غیب کا عقیدہ تابعین کا، علم غیب کا عقیدہ محدثین کا، علم غیب کا عقیدہ غوث خواجہ رضا کا، امت مسلمہ کا۔ آج اسی راستے پر الحمدللہ اہل سنت کامل ہے، ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ تو یہ ہے حضور سے محبت اگر ہے تو وہی ایمان ہے۔ اور وہ کیسی محبت ہے، وہ کیسی محبت ہے کہ محبت کا دعویٰ بھی ہے اور محبوب کے قدموں سے راستے سے دوری بھی ہے۔ محبت کا دعویٰ مگر نماز سے دوری، محبت کا دعویٰ کہ حضور کو بہت مانتے ہیں، حضور کو اپنی جان سے زیادہ جانتے چاہتے ہیں، مگر جب ان کے افعال و کردار پر غور کیا جاتا ہے تو نماز سے دور مگر محبت کا دعویٰ ہے، روزے سے دور مگر محبت کا دعویٰ ہے، جھوٹ بولنا چھوڑتے نہیں مگر محبت کا دعویٰ ہے، شراب نوشی چھوٹتی نہیں مگر حضور سے محبت کا دعویٰ ہے، غلط کام چھوٹتے نہیں، سود خوری چھوٹتی نہیں مگر محبت کا دعویٰ ہے، لوگوں میں لڑانا بھڑانا غیبت بدکاری چھوٹتی نہیں مگر محبت کا دعویٰ ہے۔ یہ محبت صرف زبان تک ہے، جب محبت زبان تک ہوگی تو انسان جو ہے غائب و حاضر رہے گا، پریشان حال رہے گا، اور یہی محبت زبان کے ذریعے جب سینے میں اتر جائے گی تو انسان جو ہے آسمان کے بلندی پر چلا جائے گا، اور وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور قبر و حشر میں بھی کامیاب رہے گا۔ لیکن آج حضور کی محبت ہماری زبان پر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جن راستوں کو بتایا انہی راستوں پر ہم چلے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ لوگ کہتے حالات بڑے عجیب ہے، میں کہتا ہوں اے لوگوں تم اپنے حالات کو صحیح کر لو، وہ دنیا اور زمانے کے حالات تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے گے۔ لیکن آج ہمارے حالات سازگار نہیں، ہمارے حالات ذاتی حالات، تو زمانے کے حالات کا سازگار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو، لیکن نماز سے اتنی دوری، اللہ اکبر کرنا، نماز کے لیے ضرورت نہیں ہے، اور اگر نماز کے لیے آئے بھی تو کیوں ایسا رکھا ڈٹھر رکھا ہوا تھا سر پہ، اٹھا کے زمین پر ڈال دیا، چلتے پڑے۔ نماز کو نماز کی طرح پڑھو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھ کو دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ اور حضور نے فرمایا کس طرح سے نماز پڑھو، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو یہ سمجھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں ہو سکتا اتنا ضرور تصور کرو خدا تم کو دیکھ رہا۔
کہ مسلمان کی نماز کیسی ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے اور اس کا فرض چھوٹ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے نماز کے اندر واجب کو ترک کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے سنت کے خلاف نماز ادا کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے یہ آداب نماز کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، یہ مسلمان کی کیسی نماز ہے؟ ایک وہ نماز تھی کہ جس نماز نے انسان کو زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا، لیکن آج ہماری نماز ہے، اللہ خیر فرمائے، نماز کو نماز کی طرح پڑھو، اور اگر نہیں معلوم تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جانکاروں سے پوچھو۔ اتنا علم ضروری ہے جتنے علم سے آپ کی نماز درست ہو سکے، اتنا علم ضروری ہے جتنے علم سے آپ کاروبار شریعت کے روشنی میں کر سکیں، اتنا علم ضروری ہے جتنے علم کے ہوتے ہوئے آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت خدمت کر سکیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، روزہ کا مہینہ آ رہا ہے رمضان شریف کا، اس میں ایک مہینہ روزہ، سال بھر میں ایک مہینے کا روزہ شریعت نے فرض کیا ہے، قرآن نے قطعی فرض نہیں ہے، لیکن اسی روزے کے مہینے میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ہمارے مسلمان کہلانے والے روزہ سے دور نظر آئیں گے اور بہانے بازیاں، ہم کو یہ تکلیف ہے، ہم کو وہ تکلیف ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر نے بڑا کر دیا۔ اللہ ماشاء اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اگر ہے تو الگ چیز ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو بہانہ بازی انہیں سازش سے کام لیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بے باک نڈر بے خوف ہے جو رمضان شریف کے مہینے میں روزہ بھی نہیں رکھتے اور علانیہ کھلا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا کہ ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے، بس یہ جس طرح چاہے رہے، جس طرح چاہے زندگی گزارے۔ جب تم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اسلام کے دائرے میں رہ کر کے تم کو زندگی گزارنا ہے۔ فتاوی شامی کے اندر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو انسان علانیہ کھلا کھاتا ہو رمضان شریف کے مہینے میں، تو بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ ایسے اس انسان کی گردن کو اڑا دے۔ جو انسان شریعت کے کا پاس نہیں رکھ سکتا، شریعت کے اصول کا لحاظ نہیں رکھ سکتا، اس کو اللہ کی زمین میں رہنے کا حق بھی حاصل نہیں۔ اتنا سخت ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، لیکن یہاں تو اسلامی حکومت ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کم سے کم جو انسان بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھے تو کم از کم ہم جانتے ہوئے اس سے ذرا ناراضگی کا اظہار کر دیں، یار تو اچھا خاصا ہے، کوئی تکلیف ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتا، حد دور مجھ سے قریب ہوگا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں۔ یہ بھی اسلام کا اصول ہے، جو شریعت سے دور ہو جائے، شریعت کے حدود کو توڑے، اس سے آپ اپنے رشتے کو توڑ لو، وہ یا تو توبہ کر کے آپ کی شریعت کے راستے پر آ جائے گا یا پھر وہ اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی کو بولتے ہیں سماجی بائیکاٹ، لیکن آج ان سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، روزہ نہ رکھنے والا ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو، نہ عمل کرنے والا ہو، سب کو ہم لے کے اور سب کو لے کے چلنا ہمارا مزاج ہے۔ شریعت پر کما حق عمل کرنا، اگرچہ ایک ہی آدمی عمل کر لے وہ ہزاروں ان لوگوں سے بہتر ہے جو لوگ غلط راستے پر ہیں اور شریعت کے عمل سے دور ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی طریقے پر عمل کرنا یہ اسلام کی سب سے زیادہ خوبصورتی ہے۔ آج ہم لوگ جس دور میں ہیں اللہ خیر فرمائے، قیامت قریب ہے، تصویر کشی اتنی عام ہو گئی ہے، فوٹو بازی ویڈیوگرافی اس قدر عام ہو گئی ہے جس کا کوئی جواب نہیں، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون،
بے شک میدان محشر میں قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو تصویر جاندار کی بناتے ہیں اور بنواتے ہیں. یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا. میرے آقا نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو جاندار کی تصویر بناتا بنواتا ہے میدان محشر میں اللہ اس سے کہے گا اس کو تو نے بنایا تصویر کو؟ کہے گا ہاں مولا. پھر خدا فرمائے اس میں روح ڈال, اس میں جان ڈال, روح ڈال. کیا میرے بنائے ہوئے طریقے سے بنانے کو چلا تھا؟ اب تو اس میں روح ڈال. روح نہیں ڈال پائے گا. اس کی طاقت کیا ہے, مجال کیا ہے کہ وہ روح ڈالے؟ خود روح کا منہ کہا کہ تو روح ڈالے گا کیا؟ تو اللہ فرمائے اس کو دے کر کے جاؤ اور عذاب کی گرفتار کرو. ہے کوئی شخص جو دعویٰ کرے کہ میں میدان میں سے روح ڈال سکتا ہوں تصویر کے اندر؟ کوئی نہیں. جب نہیں تو اپنے اس کمزور بدن پر ترس کھاؤ اور تصویر کشی ویڈیوگرافی سے باز آ جاؤ. خانہ کعبہ کے اندر میرے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. فتح مکہ کے بعد گئے اور سارے وہاں پر موجود تھے. خانہ کعبہ کی دیوار پر بہت تصویریں موجود تھی. حد یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی بھی تصویریں تھی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے ان تصویروں کو مٹایا جائے خانہ کعبہ کے اندر سے, پھر محمد اپنے قدم کو خانہ کعبہ کے اندر رکھے گا. سرکار کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کے اندر سے تصویروں کو مٹایا گیا اور پھر سرکار تشریف لے گئے. جب نظر کیا دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی تصویروں کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان کو مٹایا اور مٹا کر کے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے گزشتہ زمانے میں ماضی کے اندر جنہوں نے تصویروں کی وجہ سے جو ہے فوٹو کی وجہ سے جو ہے گمراہ ہو گئے, اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تصویروں کو ختم کروں, باتوں کو ختم کرو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر سے تصویروں کو مٹایا, فوٹو کو ہٹوایا. اسے پتا چلا خانہ کعبہ سے بڑی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی. یہ ہماری مسجد کا اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ جب وہاں سے ہٹا دیا گیا یہاں اگر کوئی فوٹو بنائے ویڈیوگرافی کرے تو جائز ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تصویر اور کتا جس گھر میں رہتے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کسی کی بھی تصویر کسی بھی بابا کی تصویر لا کے لگا دی اور استغفر اللہ اگربتی وغیرہ بھی سکھاتے رہتے صبح جاتے ہیں. جب یہ شریعت کا اصول نہیں ہے, اسی سے بت پرستی کی ایجاد ہوئی ہے. اور فرماتے ہیں تصویر جاندار کی جس گھر میں ہے, کتا جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اب تم لاکھ دعائیں کرو, لاکھ امام صاحب سے دعائیں کراؤ, لاکھ تعویذات بنواؤ عاملین سے, کوئی تعویذ عمل نہیں کرے گا. اگر رحمت گھر میں لانا ہے تو جاندار کی تصویر کو باہر کرو, کتوں کو باہر کرو, پھر تمہارے گھر میں اللہ کے فرشتے آئیں گے, رحمت کا نزول ہوگا. کم کمائی میں بے انتہا برکت ہوگی اور ایسی برکت ہوگی پورا کنبہ پورا قبیلہ خوشحال ہو جائے گا. لیکن آج ہمارا حال عجیب ہے. آج ایسا حال ہے کہ اللہ خیر فرمائے, اگر ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ تصویر بنانا ہی ثواب ہے. کھینچ لو تصویر, امام صاحب آئے, مفتی صاحب آئے, مقتدر صاحب آئے, پیر صاحب آئے, کھینچو تصویر, اسی میں جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی تو حضور کے قدموں میں نہیں ملے گی, حضور کے فرمان پر عمل کرنے میں ملے گی. اور حضور نے فرمایا بڑا فرما دیا, تو ان چیزوں سے باز آ جائے گی. ہاں جن جگہوں پر ہمیں مجبوری ہے ان جگہوں پر ہماری شریعت نے اتنی حد تک کرنے کی گنجائش دیا ہے. مثلاً ہمیں آدھار کارڈ بنوانا ہے, پین کارڈ بنوانا ہے یا لائسنس بنوانا جو ضروری کاغذات ہے, اور جو ضروری کاغذات میں بغیر فوٹو کے کام نہیں چلنے والا ہے, وہاں پر ہماری شریعت نے اتنی حد تک فرمایا کہ اتنا حد تک کام کر لو, اس سے آگے مت بڑھنا. ہمارے علماء نے فرمایا, ہماری شریعت نے اس کی اجازت دیا ہے.
اسی چیز کو ہمارے علماء نے اپنے سیمیناروں میں بحث مباحثہ اور آپس میں اتفاق رائے سے فتویٰ دیا. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اجمیر شریف پہ تو وہاں کا فوٹو، کسی درگاہ میں گئے کہ تو وہاں کی تصویر. اور حد یہ ہے، اللہ خیر فرمائے، پیسہ لگایا لاکھوں لاکھ، عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے تو وہاں بھی خانہ کعبہ پیچھے ہے اور پھر فوٹو لے رہے ہیں. گنبد خضرا پیچھے فوٹو لے رہے ہیں. ارے یار تم کس جگہ آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ ہمارے تاجر شریعہ نرما فرماتے ہیں، یاد جانا میں معاذ اللہ ہستی کی خبر. ہم اس محبوب کی بارگاہ میں آئے ہیں جس محبوب کی بارگاہ میں سانس لینا بھی بے ادبی ہے. یہاں پر جنید بغدادی شبلی عطار دباتے ہیں اور بڑے بڑے اولیاء آتے ہیں، اپنی سانسوں کو روک کر آتے ہیں، جہاں پر فرماتے ہیں ادب گاہیس شیر آسماں از عرش نازک کر جنید بائدیزی اینجا. جو اتنے اولیاء کرام ہے جب اس جگہ پر آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کر آتے ہیں. ایسا نہ ہو سانس لے اور حضور کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے، اور جب بے ادبی ہو جائے گی تو ہماری حاضری بالکل بیکار ہو جائے گی. حضور کی بارگاہ سے کوئی فیض نہیں ملے گا بلکہ لعنت کا توق لے کر کے گھر واپس جائیں گے. بڑے بڑے اولیاء کرام کا مقام سانسوں کو روک کر آتے ہیں اور ہمارا حال یہ سیلفی لے رہے ہیں. کیا حضور خوش ہوں گے؟ حضور کی بارگاہ میں حضور کے فرمان کی تھرکی اڑائی جائے، حضور کی بارگاہ میں حضور کے قول کی مخالفت کی جائے، کیا آپ کو عمرہ قبول ہو گیا؟ کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ نہیں. ثواب لینے گئے تھے، گناہ کا گٹھر لے کر کے واپس آ رہے ہیں. وہ خانہ کعبہ مکہ شریف حرم محترم جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. ایک نماز پڑھانا تو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر، لیکن ایک گناہ کیا تو 1,00,000 گناہ کے برابر ایک گناہ نہیں ہوتا. اگر ایک حرام کیا، ایک فوٹو مکہ شریف سے لیا تو سمجھ لیں کہ 1,00,000 حرام کے برابر گناہ کر لیا. اور کتنے فوٹو لیتے ہوں گے؟ یہ ہماری قوم کا حال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ دین کے لیے جلسے کی ریکارڈنگ کیجیے، ویڈیو بنوائیے، مگر ہمارے جو علماء مرتدین تھے، جو علماء ربانیین بالخصوص نبیر اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مجدد وقت قطب زمانہ ولی ابن ولی حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ قادری ازہری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو زمانہ آج تاج الشریعہ کے نام سے جانتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تصویر سے تبلیغ نہیں ہوتی ہے، تبلیغ تو آواز سے ہوتی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ہاتھ ہلاتا رہوں، ایکٹنگ کرتا رہوں، کیا آپ سمجھ پاؤ گے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہرگز نہیں سمجھ پاؤ گے. لیکن اگر میں تصویر نہ بنواؤں، آپ کہیں بھی رہو، میری آواز اگر آپ کے کان تک جا رہی ہے تو آپ سمجھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. پتا چلا تبلیغ تصویر سے نہیں ہوتی ہے، تبلیغ آواز سے ہوتی ہے. آواز بند کر دو، تصویریں دکھاتے رہو، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کہا جا رہا ہے. اور تصویر بند کر دو، آواز چالو کر دو، ہر شخص جان جائے گا کیا کہا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے. اسی پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. کاش اگر آج عمل کر لیا ہوتا، ہماری قوم نے حضور تاج الشریعہ کے فتوے پر عمل کر لیا ہوتا تو یہ زمانہ آج زمانے میں نہیں دکھایا ہوتا. آج ہمارے بیان کا ایک جملہ پکڑ کر کے سوشل میڈیا پر گردش کرایا جاتا ہے، ہمارے فوٹو کے ساتھ میں، ویڈیو کے ساتھ میں، فلاں مولوی نے ایسا کہا، فلاں مولوی نے ایسا کہا. کاش اگر ویڈیو نہیں بنوائی گئی ہوتی، فوٹو نہیں بنوایا گیا ہوتا، علماء کے فتوے پر عمل کیا گیا ہوتا تو آپ یہ زمانہ ہمارے سامنے نہیں آتا جس زمانے میں آج ہم چل رہے ہیں. دشمنوں نے عروج کے ساتھ ہم کو پیش کرنا شروع کر دیا. اس لیے اس منحوس چیز سے دور رہے. اور جو لوگ کہہ دے، جو بھی مولوی عالم مولانا کہہ دے کہ نہیں بنوائیے، تو آپ سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کا کتنا علم اس کے سینے میں ہے اور کتنا عمل اس کے اندر موجود ہے.
اس لیے مسلمانوں یہ نحوست ہے یا گوڈو نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جب خانہ کعبہ کے پاس گئے وہاں بھی مدینہ منورہ میں بھی گئے وہاں پر بھی کہیں بھی گئے صرفیہ کام نہیں آئے گی. اگر کام کچھ آئے گا تو اللہ کے رسول کا فرمان کام آئے گا. اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمارا چلنا کام آئے گا. انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی اللہ کے رسول کے قدموں میں ہے نہ کہ ان کے قدموں سے دور رہ کر کے جینے میں. آقا کریم علیہ السلام کے امتیوں ابھی بھی وقت ہے اور اپنی بچی زندگی کو کام میں لاتے ہوئے اور صحیح طریقے سے آقا کریم علیہ السلام کے عشق میں ان کی محبت میں آپ زندگی گزارنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. اتنی کمیاں ہمارے اندر مجھے بتائے نا, اتنی کمیاں نہیں اور بھی بتا سکتا ہوں. وقت اس بات کی گنجائش نہیں دیتا بتا سکتا ہوں. آج ہم نافرمانیوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی, قرآن کی نافرمانی, حدیث کی نافرمانی. کیفیت کا مسلمان ہے, کرنا پڑ گیا مسلمان ہے, بس اتنا سمجھ گیا. اور نافرمانیاں اس قدر ہے ادھر دیکھا جاتا ہے ادھر افسوس ہوتا ہے. اتنی نافرمانیاں ہیں ہمارے اندر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, ہماری عبادت گاہوں پر ظلم کیوں کیا جاتا, ہم لوگوں پر ظلم کیوں کیا جاتا, ہمیں گھر سے باہر کیوں, پھر ہم اعتراض کرتے ہیں. اس اعتراض کا جواب اور میں آپ کو دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ, خدا فرماتا میں اللہ ہوں. وَقُلُوبُ الْمُلُوكِ وَنَوَاصِيهِمْ بِيَدِي, اللہ تعالیٰ فرماتا میں اللہ ہوں مالک الملک, ملک کا مالک میں اللہ ہوں, ملک کا مالک ہوں. بادشاہت میری ہے, حکومت میری ہے, سلطنت میری ہے. اور بادشاہوں کے دل اللہ فرماتا ہے میرے دستے قدرت میں ہے. بادشاہوں کے دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے. تو اللہ فرماتا اگر میرے بندے میری اطاعت کرے, میری فرما برداری کرے, میری بات مانے, تو میں انہی بادشاہوں کو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بنا دے گا. اور اگر میرے بندے میری نافرمانی کریں, میری باتوں کو نہ مانے, میری فرما برداری سے دور چلے جائے, تو انہی بادشاہوں کو میں اپنے بندوں پر ظلم و ستم کرنے والا بنا دیتا ہوں. یہ بادشاہ پھر اللہ فرماتا فلا تشتغلوا بسب الملوک, تو بادشاہوں کو گالی دینے میں مشغول مت ہو کہ فلاں ایسا فلاں ایسا. گالی مت دو بادشاہ کو, گالی مت دو حکومت والوں کو, بلکہ تم ان کو کچھ کہنے سے پہلے خدا فرماتا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ, سچی توبہ کر لو, میں انہی ظالم بادشاہوں کو تو اوپر مہربان بنا دوں گا. آپ ظلم کرتے ہیں نا, وہ رحمت کی برسات تم پر کریں گے, مگر وہاں کہنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ, سچی توبہ کر لو. اور سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث فرمائے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرو, تب انشاءاللہ یہی ظلم ہمارے لیے کرم بن جائے گا, یہی ستم ہمارے لیے رحم بن جائے گی. اسی طریقے سے ہمارا کارواں آگے چلتا رہے گا. ورنہ اگر خواب غفلت میں ابھی بھی سوتے رہے اور سمجھتے رہے کہ بس ہم اسی طرح رہیں گے, زمانہ کچھ بھی ہو جائے, یہ یاد رکھیے جب ہم نافرمانیاں کریں گے ہم کو ختم کیا جائے گا اور ہماری جگہ پر اس قوم کو لایا جائے گا جو قوم اللہ کی فرمانبرداری کرے گی, اللہ کی اطاعت کرے گی, اللہ کے باتوں کو مانے گی, اللہ کے رسول کے پرچم کو بلند کرے گی. اس قوم کو لایا جائے گا اور مثال پیش کیا جائے گا. فلاں دور میں ایسی قوم تھی جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی تھی, اسی لیے اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا اور ذلیل کر کے اس کو نابود کر دیا. اس لیے مسلمانوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور کی سنت مبارکہ پر عمل کرو. آج ہمارا لباس حضور جیسا کیا ہو سکتا ہے, حضور کے طریقے کے جیسے سنت کے مطابق. ہمارا چہرہ حضور کے طریقے کے مطابق نہیں. ہمارے سر پر اب حال تو یہ ہے ہم لاکھوں لاکھ کی گاڑی لے لیتے ہیں, اللہ خیر فرمائے,
اور اللہ تعالیٰ اور نوازے ہماری قوم مسلم اور آگے بڑھے. لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو تلاش کرتے ہیں جیب میں چھوٹی سی ٹوپی نہیں رہتی ہے. اگر مسجد میں ٹوپی نہ رکھی جائے تو شاید ننگے سر نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے. یہ ہماری قوم کی حالت ہے نماز اور عبادت کے بارے میں. ارے جی جہاں لاکھوں لاکھ کی بلڈنگیں بنگلے گاڑیاں لیتے ہو وہاں 50 روپے کی ٹوپی لے کر رکھ لو جیب میں. جہاں بھی وقت آ جائے اللہ کی بندگی کا, نماز کا وقت آ جائے, تم ٹوپی نکالو اور اپنے سر پر رکھ لو اور یہ بتا دو میں وہ مسلمان ہوں اپنی عبادت کا سامان ساتھ میں لے کر چلا کرتا ہوں. اس انداز سے گزارو, تب کہا جائے گا کہ ہاں قوم مسلم کے روپ میں چل رہی ہے. جس قدر افسوس کیا جائے کم ہی کم ہے. ہمارا کام بس آپ تک اپنی باتوں, اپنی زبان کے ذریعہ قرآن و حدیث کی باتوں کو بتا دینا. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے, بہت سارے بیانات ہوئے, بہت ساری تقریریں ہوئی, بہت زیادہ کہا گیا, لیکن جب وقت کے اماموں نے کہا, عالموں نے کہا, مفتیوں نے کہا, جب قوم نے بات نہیں مانا تو 700 سال اسلامی حکومت ہونے کے باوجود جب امام کی قوم کی, امام کی, عالم کی, مفتی کی بات نہیں مانی گئی تو اس قوم کو ختم کر دیا گیا. آج وہاں پر کوئی مسلمان نام کا شخص آپ کو نہیں ملے گا. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو, اپنے چہرے کو, اپنے لباس کو, اپنے کردار کو, اپنے افعال کو, اپنی صورت کو, اپنی سیرت کو, نبی کی سیرت کو ڈھال دو. مسلمانوں, اس زندگی چند روزہ ہے, کوئی کیا کرے گا, ہمارا کوئی کیا کرے گا, جان ایک ہی ہے. اگر نبی کے چہرے میں, نبی کی سنت پر عمل کرنے میں, نبی کی پوشاک پر عمل کرنے میں جان چلی جائے تو لاکھوں جان سے بہتر ہے جو نبی کی سنت کے مطابق چلی گئی ہو. اور وہ جان ہی ایسی جان ہے جس جان کا استقبال فرشتے کریں گے, پورا غلمان کریں گی کہ نبی کا دیوانہ ہے, نبی کی سنتوں کو چہرے پر زنا کر کے آیا ہے, اس کا استقبال کیا جائے. اور لوگ جو کہتے ہیں کہ عجیب و غریب حالات ہے, اس ماحول میں ہم اس انداز سے نہیں رہ سکتے ہیں. ان کے ایمان کی کمزوری ہے, ایمان کا ضعف ہے, ایمان کی نقاہت ہے. ایمان تو یہ ہے کہ ہم اپنے تشخص کے ساتھ زمانے میں رہے اور دنیا کے اندر جب تک یہ ایمان اور اسلام کے تشخص کے ساتھ, اور جب جائے تو یہ کہاں زمانہ کہے کہ مسلمان تعلق چلا گیا ہے. اور جب ہم سب خالی ہیں, پورا بدن خالی ہے, تو کبھی شک بھی ہو جاتا اور شش و پنج کا شکار آپ کو ہوتا کہ ادھر کا تھا, ادھر کا یا ادھر کا. اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, اپنے حالات کو, بہت کچھ کہنے کی باتیں ہیں, آج زبان کو آپ نے لیجیے, زبان کو, بیان کو. اردو ہماری قومی زبان ہے اور عربی ہماری مذہبی زبان ہے, عربی. لیکن عربی سے کتنے دور ہمارے لوگ. اگر ابھی پوچھو کہ آج عربی کتنی تاریخ ہے تو شاید کوشش کر دو کہ ہاں اتنی تاریخ ہے. یہ ہمارا حال ہے. جبکہ علماء نے فرمایا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی تقریبات, شادی, بیاہ, ختنہ, یہ تمام تقریبات مسلمان عربی تاریخ کے مطابق کریں. یہ لازم ہے. مگر آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزی تاریخ خوب یاد ہے, بچے کو یاد ہے, انگریزی الفاظ ہمارے گھر کا بچہ بولتا ہے, لیکن اگر کلمہ پڑھ کے سنا جائے تو ہمارے گھر کے بچے کو کلمہ نہیں یاد ہے. کس قدر افسوس کرو گے, ماتم کا وقت ہے, سر پر ہاتھ رکھ کر کے جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے جب ہماری قوم کا یہ حال ہوتا ہے جو ظالم بادشاہ پر حاکم بن کر کے پر ظلم و ستم کرتا ہوا نظر آتا. یہ تو اور چاہو کہ بڑی آسانی سے نکل جائے, جان سے نکلنے والے نہیں ہو. نکلنے کا ایک ہی راستہ توبہ کرو کی بات کا ہے. عربی زبان کو سیکھو, قرآن پاک عربی میں ہے, ہمارے حضور کی زبان عربی ہے, ہمارے حضور پر وحی عربی میں نازل ہوتی تھی. عرب کی زبان عربی ہے. اور جو ہے ایک روایت کے مطابق قبر میں جاؤ گے تو وہاں ایک روایت کے مطابق سوال بھی عربی میں ہوگا, مر بکا مادی ہوگا. اور جب جنت میں جاؤ گے تو اہل جنت کی زبان بھی عربی ہی ہے. جب شروع سے لے کر اخیر تک عربی ہی عربی ہے تو بیچ میں آپ سلسلہ تو ختم کیوں کر رہے ہو؟ جب زبان ہماری ہے
تو اس کو سینے سے لگاؤ، قرآن پڑھو پڑھاؤ۔ اور انگریزی مانتا، حالات کے اعتبار سے انگریزی سیکھیے، مگر انگریزی سیکھیے پہلے عربی اور اردو کو آپ فوکس کریں، اس کے بعد انگریزی جینے کے لیے عربی اردو کو سیکھیں، اپنی مغفرت کے لیے، نجات کے لیے انگریزی ہندی کو سیکھیں، اپنی زندگی کو جینے کے لیے۔ ہم کسی زبان کے مخالف نہیں، وہ زبان جو ہمارے دین مذہب میں مفیدہ ہو اور ہماری ضرورت ہو وہ زبان حاصل کیا جائے، لیکن جس زبان سے ہمارے اندر کمی آ جائے شرعی، اس زبان کی قطار کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں آپ کو تعریف کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر اور ایمان پر ہمیں آپ کے قائم و دائم رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔